محلے والوں سے ہاتھ نہ ملا پاؤ اور تمہارے پیغمبر کو کچھ بھی نہ رہا، خود سے اپنی بیٹی کافی کے بیٹے سے بھی آ گئی۔ اس کا مطلب یہ جس الزام سے متصف کیا جا رہا ہے دال میں کالا ہے، یہ وہ ہے جو کام کر رہا ہے، اور جناب ابو طالب پر کفر کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو آئے ابو طالب کی بہو کے دروازے پر قرآن نے کیا کہا تھا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ جو کہا تھا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، علم آ چکا اس کے بعد بھی انکار کرے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا، پھر یہ آج آپ کے ذہن میں کیا کہتا ہے؟ ابنانا جمع کیسے کا ہے؟ بیٹے لاؤ، ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ جی چاہتا ہے آواز دوں، بہت اہم ہے، عجیب موڑ پر آ گیا۔ جی چاہتا ہے آواز دوں، پالنے والے خاتم تو نہیں چھوٹا سا بڑی بات، کیا اپنے پیغمبر کو سرعام رسوا کرے گا؟ کیا ہوا؟ کا بیٹا ایک دیا تھا بچپنے میں لے لیا اور سرعام چیلنج کروا رہا ہے۔ ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لا کر وہ بیٹے لے کے آگے تو یہ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فاطمہ سے کہا بیٹی کی جگہ تمہیں چلنا ہے اور بیٹوں کی جگہ حسنین کو لیا۔ معبود یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے ذریعے جو وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل کا نام ہے میدان مباحثہ۔ تمہارے بے اولاد پیغمبر کو اولاد عطا کرا، اسی دن سے صفتین رسول ثقلین کہی جانے لگے، حسن علیہ السلام۔ معصوم کونین سے کہا مولا نفس کی جگہ مولا کائنات کو لیا، بیٹوں کی جگہ حسنین کو لیا، اور نساء کی جگہ معصومہ کو لیا، اور لے کر کے چلے جو ابھی یہاں میرا بہت جلدی مندر پہ آیا ہوں، گھبرائیے نہ جب تم مباہلہ چلے گئے وہاں سے کربلا آتے آتے وقت لگ جائے، بالکل نہیں۔ تو عزیزان محترم ذرا سا منظر دیکھیں آپ، یہ پنجتن کا قافلہ چلا، میرا دل کہتا ہے کہ تماشائیوں کا ماحول، جب یہ قافلہ چلا ہوگا تو سب بند دروازے کھلے ہوں گے، کون کون ہے؟ تو دل کہتا ہے پیغمبر نے بھی پلٹ سے کہا ابنانا، یہ ہے اپنا آنا، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ قافلہ چلا تو اس کی ترتیب کو غور کرنا۔ تمام مورخین علماء اعظام ذاکرین کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم انگلی تھامے ہوئے امام حسن، تو امام حسین کہاں ہے؟ کہاں امام حسین؟ دوسرے ہاتھ کی انگلی تھامے نہیں، گود میں ہے، اور سرکار کے پیچھے بطول، بطول کے پیچھے علی، یہ ہے ترتیب مباہلے کی، توجہ ہے نا؟ میں آپ سے انصاف طلب کرتا ہوں، تاریخ کا کوئی کتنا بھی بڑا عالم بیٹھا لیے پوچھئے کہ اس منظر سے پہلے مدنی زندگی میں کوئی منظر ایسا ملتا ہے جہاں پیغمبر نے دونوں نواسوں میں تفریق کی ہو؟ جی ہو سکتا ہے کسی کی نظر سے گزرا ہو تو بول دے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو، اور یاد دہانی کا میری جو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ابو باہلے سے پہلے پیغمبر نے دونوں نواسوں میں تفریق کی ہو، ناکا بنے دونوں کے لیے، زانو کو بٹھایا دونوں کو بٹھایا، گود میں اٹھایا دونوں کو اٹھایا۔ وہ واقعہ بھی یاد ہے آپ کو، آپ کے ذہنوں میں ہے جب گم ہو گئے تھے نواسے اور حدیقہ نجار میں ملے، اصحاب نے چاہا کہ اٹھا لے، کہا نہیں، دونوں کو خود اٹھایا اور انہی کو اٹھایا پیغمبر نے اپنے شانوں پر، اور انہی کے بعد کو بھی کبھی اٹھایا، ورنہ کسی کو نہیں اٹھایا۔ مدینے کے بہت سے بچے لگے ہوئے تھے نا، یہ لے گئے پیغمبر کو، ابا کبا تھام دی، سرکار ہم کو بھی دوست پر بٹھائے، سرکار بیٹھ جاتے تھے، جیب سے خرمے نکالے، اچھا دوست پر بیٹھو یہ کھجوریں کھاؤ گے، کہنے نہیں کھجوریں دے دیجیے، اور مسکراتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ سمجھا دیا فرق، دنیا کے بچوں اور حسنین میں فرق یہ ہے وہ مہر نبوت
کھانے پینے کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، زیادہ ترجیح دی کھانے پینے کی چیزوں. تو عزیزان گرامی اس سے پہلے کوئی منظر نظر تو آخر آج انصاف پیغمبر تو کیا ہوا؟ ایک کوگلی تھمائے ہوئے ہیں تو گود میں لیے ہوئے ہیں. اچھا پیغمبر ہی نہیں خدا بھی ان دونوں میں تفریق پسند نہیں کرتا. دلیل تو بات سباب کے سامنے کی ہے، واقعات کا کسی کا اجارہ نہیں ہے. ہر خطیب واقعے سے اپنے نتائج خرچ کرتا ہے، ورنہ سب 14 پرانی باتیں. عزیزان محترم یہ کوئی بہت وقت ارے بھائی واقعہ تو پڑھا تھا جو انہوں نے پڑھا تھا، ان کے ابا نے پڑھا تھا. بھائی واقعہ جو تاریخ میں ہے وہی رہے گا نا. یہ تو کمال ذاکر کے ہے کہ نتیجہ اپنے اعتبار سے نکالے جسے آپ کو قبول کر ہے نا. تو عزیزان محترم اس سے پہلے کوئی تفریق نہیں دیکھی پیغمبر کے ہم نے. اچھا اللہ بھی ان دونوں اماموں میں کبھی فرق نہیں کرتا. ایک موقع آتا ہے رسول کے دونوں نواسوں نے تختی لکھی، سرکار دو عالم کے پاس آئے کہا نانا دیکھیے نا ان میں بہتر کس کی تختی ہے. بھائی کائنات کے مسئلے سلجھانے والا، ملائکہ کے مسئلے حل کرنے والا اپنے ہی نواسوں کے مسئلے پر کترا رہا تھا. وہ ایسا ہے کہ بابا علی سے پوچھو. تو یہ مشکل آئی تو حل کہاں ملا؟ مشکل کے وقت ہماری کی طرف متوجہ ہو تو آپ کو خلق ہوتا ہے. بتاؤ پیغمبر کہاں متوجہ ہے؟ علی. اچھا علی بہت بڑے مشکل کشائے کائنات ہے. ذرا آج دیکھیے امامتیں آئی ہیں مسئلے کا حل لے کر کے. بابا جان کا نانا کیا کا انہوں نے آپ کے پاس بھیجا. یا علی آپ تو حل ڈالے مشکلات ہیں. آپ فیصلہ کرتے ہیں لیکن علی کو بھی دیکھا کہ کہتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جاؤ. کائنات کی مشکل کشا پیغمبر کا مشکل کشا علی، اور خود مشکل کشا پر مشکل آئے تو اس کی مشکل کشا فاطمہ. اب فاطمہ کے یہاں سے سنا کہیں آگے نہیں بڑھتا. معصومہ کونین نے گلے سے ہار نکالا، اسے توڑ کے بکھیر دیا اور کیا کہا جو زیادہ دانے چنے گا اس کی تختی بہتر ہوگی. توجہ ہے نا، جو زیادہ دانے چنے گا اس کی تختی بہتر. تاریخ میں واقعہ ہے یہ ہے عظمت زہرا جہاں امامتیں کھیل رہی ہیں، امامتوں کے مسئلے حل کیا. اب عزیزان گرامی مورخین لکھتے کیا ہے؟ جیسے امام حسن نے ہاتھ بڑھایا، امام حسین نے ہاتھ بڑھایا، یہ دانا وہ دانا، یہ دانا وہ دانا. رسول کے دونوں نواسے دانے چن رہے، ایک دانا رہ گیا. آواز قدرت آئی جبرائیل خبردار ان کے ہاتھ سے پہلے تمہارے پر پہنچ جائے. لہذا جبریل کے پر نے اس دانے کے دو کر دیے، ایک کو حسن نے اٹھا لیا، ایک کو حسین. کیوں معبود؟ معلوم یہ ہوا ان دونوں میں تفریق اسے بھی پسند ہے، وہ بھی فرق پسند نہیں کرتا. تو پھر پیغمبر کو کیا حق ہے میدان مباہلہ میں کہ دونوں میں تفریق کریں، ایک کو گود میں اٹھائیں ایک کو انگلی تھمائیں. سنیے وجہ کیا تھی؟ وجہ مجھے اس کے علاوہ نہیں ملی کہ زمانے کو بتانا کچھ اور تھا. حسن کو گود میں نہیں لیا، انگلی تھمائی، اس لیے کہ سرد حسن میں کسی امام کا نور نہیں تھا اور پیشانی حسین میں بقیہ 9 اماموں کا نور موجود تھا. لہذا بلندی پر رکھا تاکہ زمانہ دیکھ لے مباہلے میں 75 نہیں بلکہ 14 آ رہے ہیں. اور حسین نے جو امتحان دیا، اتنا اہم امتحان کہ اس کے بعد کسی کو ایسے امتحان دینے کی ضرورت نہ پڑے. کیا بھاؤ یہ پتہ ہے
میری امامت کو دیکھتا جائے، میرے امتحان کو دیکھتا جائے، میرے بعد آنے والے اماموں پر اعتبار کرتا جائے، اور وہی صحیح کثر سید سجاد نے پوری کر دی۔ جب اسرار امامت مدینہ کے لیے خیمے میں آگے حسین کا امتحان تھا، سید سجاد کا امتحان تھا، اور سید سجاد نے منزل امتحان کو اس طریقے سے عبور کیا ہے کہ حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں زمانہ، مگر سید الصابرین سید سجاد کہا جاتا ہے۔ قاسم جرملی نے کیا خوب کہا کہ کربلا کے بعد بھی تو سید سجاد ہے، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کا۔ مصیبتیں پڑتی ہیں تو خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن جس کی آنکھوں کے سامنے 3 دن کا پیاسا باپ خاک و خون میں غلطہ پڑا رہا ہو، جس کی آنکھوں نے چچا کے کھانے کرنے سے دیکھے ہو، احباب و انصار کی لاشوں کو پامال دیکھا ہو، اس کے سجدوں کا یہ عالم ہے کہ سید سجاد کا سجدہ۔ یہ ہے منزل امامت، یہ ہے منصب امامت۔ امامت کربلا میں اس عروج پر پہنچی ہے کہ جہاں پر ابراہیم کی امامت میں سلام کر رہی ہے، پیغمبر کی امامت میں سلام کر رہی ہے۔ عظیم امتحان سے گزرے ہے حسین، ہر بوجھ اٹھایا جا سکتا ہے، برقت مسائل کے 2 جملے ہیں۔ بار محبت کا اٹھانا آسان ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نفرت کا بوجھ تو اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک نفسیاتی بات کروں، کسی عالم یا حکیم کی فرمائی ہوئی نہیں، تجزیہ پیش کر رہا ہوں، مشاہدہ کائنات پیش کر رہا ہوں، آپ تجربہ کیجئے گا۔ ایک شخص ضعیف اللاغر ہے، ناتوان ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، گھر سے نکلا، دروازے پر آیا کہ سامنے وہ شخص نظر آ گیا جس سے پشتینی دشمنی ہو، اسے دیکھتے ہی ان کانپتے ہاتھوں میں اتنی طاقت آ گئی کہ قریب آ جائے تو پٹک کے گلا دبا دیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تائید کیجئے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کمزوری کے باوجود بھول جاتے اپنی کمزوری۔ یہ ہے نفرت کا بوجھ، جو نہیں کو لاغر بھی اٹھا لیتا ہے۔ اب منظر بدلتا ہے، آپ طاقتور ہے، سوارا ہے، جوان ہے، صحت مند ہے، پردیس جانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، رخصت کرنے آئی، دروازے پر کھڑی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اتنے کمزور پڑ گئے کہ خود بھی رونے لگے۔ یہ بارے محبت، یہ محبت کا بوجھ ہے۔ ہر بار اٹھانا آسان ہے، بار محبت اٹھانا آسان نہیں ہے۔ یہ بار محبت وہ بار ہے کہ جس کو اٹھانے سے انبیاء کے پاس آ رہے ہیں۔ بتاؤ، اجازت ہے؟ قرآن کے لیے کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ میرے حبیب اس قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو کیا یہ حروف اور اس جلد کا وزن ہے؟ یہ نہیں، یہ عظمت قرآن کا وزن ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن خود کہہ رہا کہ میرے حبیب اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو مجھے بتاؤ قرآن نازل کہاں ہوا؟ یہ علماء تشریف فرما ہے، ذرا میری مدد کرے، بتا دے کہاں نازل ہوا قرآن؟ قلب پیغمبر پہ نا۔ کون سا قرآن جس کے لیے اللہ کہہ رہا اگر پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے؟ وہ قرآن نازل ہوا قلب پیغمبر پر۔ اتنے بدلی قرآن کا بار اٹھائے اٹھائے محمد مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلے بھی پھرے بھی، لیکن ہم نے دیکھا حالت سجدہ میں بشکل حسین ابن علی بار محبت آ گیا، تو نبوت سجدے سے سر نہ اٹھا سکتا۔ یہ
ابراہیم کیا اٹھا رہے ہیں؟ آنکھوں پر پٹی باندھی، انداز یہ ہے بارے معبود بارے محبت اٹھاؤں گا تیری محبت میں. لے آئے اسماعیل کو، لٹا بھی دیا، لیکن جب مکمل اٹھانے کی باری آئی آنکھوں پر پٹی باندھی. گویا کہہ رہے ہوں مالک اب اس سے زیادہ بارے محبت نہیں اٹھا سکتا. ایوب ایک منزل پر آ کے ٹھہر گئے، بس مالک بارے محبت اب اور نہیں اٹھایا جاتا. حسین کی ذات ایسی ذات ہے جس نے سرزمین کربلا پر 18 برس کی جوانی کو نہیں علی اکبر کی شکل میں بارے محبت کو اٹھا کے دکھایا ہے. ابراہیم دیکھو حسین بارے محبت، اور یہ بار کیسا بار ہے اندازہ کریں گے آپ. اٹھا تو لیا حسین نے، اٹھا کے تمام دیا کو دکھا دیا کہ دیکھو 3 دن کی پیاس میں حسین نے بارے محبت اٹھا لیا، لیکن زیادہ دیر تک اٹھائے نہ رہ سکے. زمین پر رکھ کے کہتے ہیں بڑی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو. شاید اٹھا لیتے حسین. تاریخ پڑھے آپ، کمر سے اوپر نہیں اٹھا سکے حسین اکبر کا لاشا. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جس طرح علی اکبر کو یوں اٹھا لیا تھا، علی اکبر کو اٹھایا ہے حسین نے کمر پر، پھر رکھ دیا ہے. دل کہتا ہے کمر سے اوپر نہ اٹھا سکے اس لیے کہ عباس زندہ نہیں ہے. عباس کے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی ہے، مرثیہ پڑ چکے ہیں. الان ان کا سنا ظاہر بھیا تیرے مرنے نے کمر توڑ دی. اللہ سے علی اکبر کو رکھ دیا. آؤ بنی ہاشم کے بچوں میری مدد کرو. ایسا لگتا ہے کہ بنی ہاشم میں کئی بچے تھے، بس آ گیا. 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد ہوں گے. سماعتیں منتظر ہیں کہ کب تعارف پیش کیا جائے، آنکھیں منتظر ہیں کہ کب ذکر مسائل ہو. اور میں اس کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد ہوں گے. 16 جونپوری نے کہا کہ ہو جائے گا تجھے بھی کچھ احساس کربلا، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دے. یہ 18 بنی ہاشم کے تابوت نہیں ہے کہ اپنے پیغمبر کو امت نے اجر رسالت دیا ہے. یہ ہے اجر رسالت. کہ چاہنے والوں کے کاندھوں پر تابوتوں کی شبیہ ہیں. بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا ہے حسین نے اپنی مدد کے لیے. اسی دن سے بچے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. حسین کے یہ بہت اثر ہے جنہیں حسین نے نصرت کے لیے پکارا. اے بنی ہاشم کے بچوں میری مدد کرو. اے عزاداران مظلوم کربلا، 18 تابوتوں کے تعارف آپ سن لیں. کبھی غور کیا ہے مدینے سے جب یہ قافلہ چلا تھا آل محمد کا تو کتنے بچے چلے تھے؟ بہت سی روایتیں ہیں. روایتوں کی بھیڑ میں کچھ روایتوں کو محققین نکال کے الگ کرتے ہیں. روایت یہ ہے مدینے سے کتنے بچے چلے تھے جب قافلہ چلا تھا؟ کل 52 بچے. کتنے بچے تھے؟ 52 بچے مدینے سے چلے تھے اس قافلے حسینی کے ساتھ. لیکن صبح عاشور جب بچوں کا شمار کیا جاتا ہے تو کل 28 بچے آئے. جتنے صاحبان اولاد تشریف فرما ہے اپنے دلوں کو دردگاہ کربلا بنا لیں، آنکھوں کو خوش نصیب بنائے
ان میں جو موتی ہے رومال سیدہ کے لائق ہو جائے. کوئی حسین پر ہو کے حسین پر احسان نہیں کرتا، اپنے آپ پر احسان کرتا ہے اپنا مقدس سماج. اور ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بچی ہوتی ہیں. جب مجلس ہوتی ہے نا تو علماء سے سنتا آ رہا ہوں بچپن سے کہ شہدائے کربلا بھی آتے ہیں، ائمہ بھی آتے ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں. آپ کو کچھ خبر نہیں کس کے پہلو میں علی اکبر ہو، کس کے پہلو میں اون محمد ہو، کس کے پہلو میں سید الشہداء ہو. لیکن ایسا نہیں والوں سب سے پہلے کی جگہ مجھ سے پوچھنا، سجاد کے بارے میں کچھ نہ پوچھنا. اتنا جانو. اور خصوصاً امام زمانہ ہر ایک نگاہ پر ان کی نظر ہے. یہاں سو محل مجلس ہے، عزاداران مظلوم کربلا. خدا کرے بنی ہاشم کے 72 تابوتوں کی شبیہوں کو آپ اس انداز سے اٹھا لیں جس کی حسرت سال بھر سے آپ کو ہے. جی بھر کے رو لیں. اللہ جانے اگلے برس کون رہے، ہم میں سے کون نہ رہے. مولا رہے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. 52 بچے آئے تھے مدینے سے روزے عاشور. کتنے؟ خدا آپ کے بچوں کو آباد رکھے. 28 بچے. بڑی فکر تھی یہ 52 میں سے 28 کیوں رہ گئے، بقیہ بچے کیا ہوئے. ایک منظر نگاہوں کے سامنے آیا. عزاداران مظلوم کربلا 7ویں محرم سے پانی ختم ہو گیا تھا، ایک قطرہ پانی کسی پشیزے میں نہیں تھا. اتنے پیاسے تھے بچے کہ مورخ کہتا ہے بچے ہائے پیاس کہہ کے خیموں سے نکلتے تھے، ریت پر گر کے دم توڑ دیتے تھے. کم سے کم 52 بچے آئے تھے. روزے عاشور صبح عاشور 28 بچے تھے. زینب کو شام غریبہ کم سے کم یہ 28 بچے تو ملنے چاہیے تھے نا. لیکن جب شام غریبہ خیموں کے جلنے کے بعد علی کی بیٹے نے بچوں کا شمار کیا تو کل 12 بچے. ارے بقیہ بچے کیا ہوئے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ بچے نظر آتش ہو گئے؟ یہ میرا سوال ہے. کوئی یہ نہ پوچھے کہ علی کیا دیکھا ہے. اور کچھ بچوں کے بارے میں ملا بھی ہے کہ 2 بچوں کو تلاش کرنے زینب ام کلثوم مقتل کی جانب پڑھی. کچھ دور پر دیکھا کہ 2 بچے پڑے ہوئے ہیں. تو کلثوم نے کہا بہن زینب شاید یہ بچے سو گئے ہیں. لیکن دونوں بہنیں جب قریب گئی تو کھلا یہ کہ بچہ بھی دنیا میں نہیں ہے. عزاداران مظلوم کربلا. مگر یہ مدینے سے 52 بچے چلے تھے. روزے عاشور 28 بچے، شام غریبہ 12 بچے. لیکن عزاداران مظلوم کربلا یہ 12 بچے تو کم سے کم شام تک پہنچنے چاہیے تھے. لیکن تب بھی سنا ہوگا آپ نے زندان شام میں ایک سکینہ کی نمایا. ایک سکینہ یا باختلاف روایت 5ویں ماہ. بقیہ بچوں کا پتہ نہیں چلتا. آخر وہ بچے کیا ہوئے؟ میں صرف یاد دلاؤں بہت سے ایسے افراد ہیں جو زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا آپ کربلا سے کوفے کی جانب پڑھے تو آپ کو ملے گا کہ راہوں میں بہت سی چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں. اے عزاداران مظلوم کربلا ظالموں نے بچوں کو بے ججاوا اونٹوں پہ بٹھا کے اتنی تیز اونٹوں کو ہٹایا. اکثر بچے دوسرے شدور سے گر کے دم توڑ دیتے تھے. عزاداران مظلوم کربلا ایک سکینہ چلے کتنے تھے؟ 52 بچے. روزے عاشور
28 بچے، شام غریبہ 12 بچے، شام تک آتے آتے ایک سکینہ، ارے کاش ہی ایک بچی مدینہ پہنچ گئی ہوتی، مگر ہم جب منظر دیکھتے ہیں قریب مدینہ پہنچ کے ام کلثوم نوحہ پڑھتی ہے، مدینہ دولا جدنا لا تقبلینا، اے لانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے گودیاں آباد تھی، لوٹے ہیں ہرما سوالی ہے، ہرما کی گودی ویران ہے، عزاداران مظلوم کربلا، اور جب یہ قافلہ مدینے پہنچا شعراء نے سب کو بعد میں پوچھا، سب سے پہلے ماں کی گودیاں کھنگا لی، ارے میرا سنا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے ہمیں سید الشہداء۔ آخر میں 2 جملے اور آپ کی رحمت تمام۔ سکینہ پر کیا تھا؟ ہم نے سنا ہے ذاکرین سے اور بعض کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ اب یہ الگ کی بات ہے، کچھ علماء مانے کچھ نہ مانے، کچھ کو اختلاف ہے کچھ کو اقرار ہے، لیکن مشہور ہندوستان میں روایتوں میں پڑھی جانے والی روایت بھی کہ جب زندان شام میں سکینہ کو غسالہ نے غسل دیا، اب یہ غسالہ کہ لفظ کہاں سے لائی گئی ہے آپ مورخین سے پوچھیں، ہم سے یہاں پہ اتنا کہیں جب غسل دیا گیا تو بیان کیا غسالہ نے چیخ کے پوچھا تھا شہزادی اس بچی کو کون سا مرض تھا، اس کا کرتا اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتا ہے، چسپاں ہو گیا ہے۔ زینب نے کہا تھا اے غسالہ یہ لورے میری بچی کو اتنے قادیانے مارے گئے، اور غسالہ نے مظلوم کربلا یہ کرتا چسپاں کیسے آیا، سکینہ بھی کیا جانی ہو، بس ایک اشارہ مسائل پر آپ کی رحمت تمام۔ عزاداران مظلوم کربلا ابو ذر غفاری کو رفضہ بھیج دیا گیا تھا، بے کجاوا ہوا، بہادر تھے طاقتور تھے ابو ذر غفاری، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ رفضہ پہنچتے پہنچتے بے کجاوا اونٹ پر بیٹھ کے سفر کرنے کی وجہ سے بہادر ابو ذر کی رانوں کا گوشت گل گیا تھا۔ اب عزاداران مظلوم کربلا جناب سکینہ کا سن دیکھے، 4 برس کی حسین کی پھول جیسی بچی، بس آ گئی ہے منزل، صاحبان اولاد سے تصور شرط ختم ہو گئی مجلس۔ ہوا یہ کہ کئی بار ایسا ہوا کہ سر حسین ٹھہر گیا، قافلہ آگے نہیں بڑھتا، عقدہ کھلا کہ سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی، پشتے شتر سے کئی بار یہ بچی بے کجاوا اونٹ سے گر گئی، اور ہوتا یہ جب